سامعین وغیرہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور تیسرے پارے کا یہ 11واں رکوع ہے۔ انشاءاللہ اس رکوع کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پہلی آیت مبارکہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق کے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگوں میں سے حکم دیتے ہیں انصاف کا، بس خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ محترم سامعین، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا کہ انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، آیات کا انکار کیا، اور جو ان کے اندر منصف تھے، انصاف کی دعوت دینے والے تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہاں پہ اللہ کریم یہ تنزیہ طور پہ فبشر ان کو خوشخبری دیجیے، ان کو خبر دیجیے کہ عذاب شدید دردناک عذاب کی۔ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، کون سا کام کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کرام کو قتل کیا، اور تیسرا گروہ جو انصاف کی طرف دعوت دینے والے تھے، حکم دینے والے تھے، ان کو بھی انہوں نے چھوڑا، ان کو بھی قتل کیا۔ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 3 عادتیں جن کے اندر پائی گئی، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب بیان کر رکھا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے بھلے جو بھی اچھے اعمال کی ہوگے پہلے اس سے، اس قتل سے پہلے، آیات کے سزا سے پہلے، یا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو مٹانے پہ تلے ہیں لیکن کچھ کام علماء کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایسے کام کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بس دیکھو ان کے اندر یہ اچھی صفات ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتے، باقی وہ مسلمانوں سے پڑھ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایمان سب سے بڑھ کر ہے، ایمان جو ہے یہ سب سے بڑھتا ہے، باقی ساری یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا اچھے کام نہیں کرتا ہے تو اس کے برے اعمال کی سزا ملے گی، لیکن ایمان والا افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک ضرورت ان سے منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی سمجھتے پوری طریقے جان بوجھ کر وہ کیا کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو بتایا جا رہا ہے اب یہ جو سوال کے اندر کچھ چیزوں کو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے تھے، اب یہ ہم چیزیں مانتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب کتاب پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ پوری کتاب کو مانتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے گا، ان کی یہ صفات ہوگی، وہ ایسی دعوت لے کر آئیں گے، وہ لے کے آ چکے ہیں، اور اگر تمہیں یقین نہیں آنا تو کتاب کو لے اور لیا کو بینہم تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جاننے کے باوجود ان میں سے ایک فریق کہتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک بأنہم، اس لیے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ فرمایا وغرہم، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دین ان کی دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو وہ اختراع کرتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ تھا کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جنت میں جانے کی حضور صاحب کے مطابق ہوا ہے، وقال اليهود ليست النصارى على شيء، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، ان کا سارا تذکرہ پیچھے موجود ہے آگے بھی۔ تو اب یہاں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے۔ اللہ کے شان فرما رہے ہیں کہ وغرہم فیہ، ان باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے دین کے بارے میں۔ کون سی بات ہے؟ ماکان یفترون، جو وہ گھڑتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے
ان کے لیے ایسا ہو کہ ہاں جی آپ کو جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا کہ تمہارے اللہ کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی. اللہ کے اندر کثرت کے ساتھ کیا کہ ہم کو بھیجا 18,000 کیا کہ ہم کو اللہ کریم ان کے اندر بھیجا. تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے متعلق کہ اللہ نے کہا ہو کہ ان کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا اور یہ جو ہے اگر ڈالے گئے تو چند دن کے لیے. آج ہم نے بھی یہ نظریہ بنا رکھا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں جنت کے اندر ہم نہیں جائیں گے کہ جائیں گے جو چند دن جائیں گے وہ کتنے سخت ہوں گے. جنت کے اندر ایک بڑی گزارنا کتنی سخت ہوگی اس کے عذاب کتنا سخت ہے. دنیا کے عذاب آگ سے آخرت کی آگ کتنی سخت ہے وہاں کی ساری چیزیں اگر جہنم کا بس کے راستے میں روک سے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کریم کی سب کی فرض فرمائے ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ نظریہ یہ چیز انہیں خراب کر رہی ہے. آج ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے نظریات آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر عمل کی کمزوری آتی جا رہی ہے. فرمایا کہ فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ. پھر کیسے جب ہم نے ان کو جمع کیا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن کے اندر کہ لا ریب فیہ جس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ پھر کیسے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور وفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہے اور اس پر ذرا بھی ظلم ناانصافی نہیں کی جائے گی. اب یوم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کے اندر کیا ہوگا کہ چھوڑ دے گا بات جس احباب نے جسے کی عمر پر کر لیں تو گزارش ہے یہ تو کہا جا رہا ہے اوپر سے کہ جن کے معاف نہیں جو موضوع کرے تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ جب وہ کو جمع کیا جائے گا اس دن کے اندر جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے وہ کون سا دن ہے وہ قیامت والا دن ہے. اس دن کے اندر جب سب کو جمع کیا جائے گا جتنے پہلے لوگ ہیں آج کے لوگ ہیں آنے والے لوگ ہیں پھر اس دن کیا ہوگا وہ بھی ہے اس دن دیا جائے گا کل نفس ہر ایک نفس کو ما کسبت کہ جو اس نے کمایا ہے وہ لا یظلمون اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی کسی کا ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. کسی نے گناہ تھوڑا کیا اور اس کو اس کی سزا زیادہ دی جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات انصاف والا معاملہ کرے گی. لیکن ما کسبت اس نے جو گناہ کیا ہوگا جو اس نے برا کام کیا ہوگا اس کو اسے سزا دیا جائے گا. نیک کام پر ملے گا نیک کام پر اللہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ اور اگر جس نے نیک کام کیا اللہ 10 گنا بڑھا دے گا. جس نے برا کام کیا اللہ کی ذات کیا کرے گی اس کے لیے اللہ نے اتنا ہی اسے دے گی کہ جتنا اس نے گناہ کیا جتنے قریب برابر ہے کتنا. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ یہاں پہ نہیں ہوگا کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا وہاں پتہ چل جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک اے میرا محبوب آپ کہہ دیجیے اللہم اللہ ہی ہے مالک الملک کہ وہ بادشاہوں کے مالک ہیں. توتل ملک وہ دے دیتا ہے بادشاہ دیتا ہے ملک دے دیتا ہے من تشاء جس کو چاہے وتنزل الملک اور چھین لیتا ہے الملک بادشاہ کو من تشاء جس سے چاہے وتعز من تشاء اور عزت دے دیتا ہے جس کو چاہے وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر ساری خیر اس کے ہاتھ کے اندر ہے. انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ آیت بڑی معنی خیز ہے منزل کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی اس کے اندر اللہ کی وحدانیت اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر محبوب کو آپ بتا دیں کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ جو عہدے ہیں یہ جو عزتیں ہیں یہ جو ذلت ہیں یہ کچھ تو ساری میرے اللہ کے لیے. اللہم مالک الملک اللہ ہی ہے یہ ساری بادشاہت ہیں یہ سارے جتنے بھی عہدے ہیں یہ سارے جتنے بھی مراتب ہیں جتنے جو کچھ مال و دولت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ساری بادشاہت دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو ایک تو معنی ہے صحیح آ گیا کہ بادشاہت کو اگر دیا جائے اگر اس کا کیونکہ قرآن عموماً چھوٹی جزیات پہ بات نہیں کرتا کل پہ بات کرتا ہے. کل پہ دیکھا جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بادشاہت کے اندر بھی ایک اختیار ہوتا ہے ایک قدرت ہوتا ہے ایک اقتدار ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر بندے کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے کے اندر ایک اختیار دیا ہے ایک قدرت دیا ہے ایک اقتدار دیا ہے. گھر کے اندر سربراہ ہے وہ کہاں پہ وہ کہاں پہ اور یہاں پہ بھی ہے یہ بھی ساری چیزیں کون دینے والے ہیں اللہ دینے والے ہیں. مالک الملک وہی یہ ساری چیزیں دینے والا ہے. توتل الملک من تشاء جس کو چاہے ملک دے دے جس کو چاہے کسی علاقہ دے دے جس کو چاہے چھوٹی سلطنت دے دے جس کو چاہے بڑی سلطنت دے دے کون ہے اللہ ہی دینے والا ہے. اور جس سے چاہے وہ لے لے کہ اس کے اختیار کے اندر کوئی کسی کے
نہ یہ ہے کہ وہ اس کو کہے کہ نہیں یہ مجھے ملے گا، کہ اللہ سے پوچھ سکے یہ اللہ کا اپنا خاصہ ہے، اللہ کی خاص فضل و کرم ہے۔ اور باقی ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو عدل کا اگر کہیں گے تو پھر تو ہماری کہیں جائے پتا نہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں ہم کتنا کھا پی رہے ہیں، ابھی کسی وقت کے اندر اگر غور و فکر کر لیں اور اللہ کی نعمتوں کو سوچ لیں کہ اللہ کتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ صرف آنکھ کی نافرمانی کو لے لیں، اللہ صرف زبان کی نافرمانی کو لے لیں، کانوں کی نافرمانی کو لے لیں، قدموں کی نافرمانی کو لے لیں، یہ جو ذائقے مختلف کھا رہے ہیں، نعمتوں کا حساب اللہ لینا شروع کر دیں، پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز، اور عزت جس کو چاہے۔ اب عزت بھی ہم کہتے ہیں جی وہ عزت کی جو ہم نے جس چیزوں کے اندر سمجھ رکھی ہے کہ مال زیادہ ہوگا، عہدہ بڑا ہوگا، یا اقتدار ہوگا، یا بڑا جتھا بڑا ہوگا، یا فلاں چیز ہوگی، دنیا کے اسباب کے اندر ہم نے عزت سمجھ رکھی کہ عزت نہیں، اور یہ عزتیں بھی ایک ہیں جن عزتوں کو یہ اللہ کے اختیار کے اندر ایسا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، اور وتذل من تشاء جس کو چاہتے ہیں۔ اب ساری دنیا چاہے ایک بندے کو عزت دینا چاہے، لیکن اللہ اسے عزت دینا نہ چاہے تو پوری دنیا اسے عزت نہیں دے سکتی۔ پوری دنیا چاہے کہ ایک بندے کو ذلیل کر کے رکھ دے، اللہ چاہے کہ میں اس کو جو ہے نا ذلیل نہ کرتا ہونے دوں، ساری دنیا لگی جب کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہم نے دیکھا تاریخ کے اندر، ہم اوراق اٹھا کے دیکھیں کہ وقت کا حکمران نمرود ہے، ان کے مقابلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا اللہ نے عزت کس کو دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، عاجم کا نام وحید نمرود نام رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرعون کو دیکھ لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا انتہائی دردناک ہے کہ جس روز دعا کر رہے ہیں جب جا رہے ہیں وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ فرعون نے تو یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ آپ کو ختم کرنے کا، تو انہوں نے جس جگہ کے اوپر تھے وہاں سے چل پڑے، گھر سے نہیں گئے، کوئی چیز اسباب نہیں لیے، ایک چشمے پہ جا کے پہنچے، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو جو ہے پانی پہلے وہ لیٹ ہو کر انہوں نے پانی چھٹا دیا، وہاں انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اللہ میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پاس کچھ بھی نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پہننے کے لیے، سارا کچھ جو ایک تن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم نے انہیں دعا مانگی، اللہ نے کہا اب وہ بندہ کہ جس کے پاس کچھ بھی ہے نہیں ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے عزت کس کو دی؟ ان کو عزت دی۔ کوئی پانی کس کے تابع؟ اللہ کے تابع۔ آگ کس کے تابع؟ اللہ کے تابع۔ اللہ نے آگ کے اندر ان کو بچایا، دوسروں کو بچ کیا، پانی کے اندر اللہ کریم نے ان کو بچایا، دوسروں کو بچ کیا، سارے اللہ کی میرے اللہ کی جو ہے صفات ہیں، اللہ جس کو چاہے جیسے کر سکتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیریں ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے۔ پھر آگے اللہ کی وحدانیت یہ کے متعلق ایک اور آیت کہ تولج اللیل فی النہار، وہی ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اب رات ہے صبح دن آ جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پھر فرمایا کہ وتولج النہار فی اللیل، اور وہی دن کو رات میں لے آتا ہے، یعنی اللہ کی ذات خاص ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس طریقے سے کر لے۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ وتخرج الحی من المیت، وہی ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے نوری سجدے کی مثال اور بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہماری اللہ کی قدرت ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ وترزق، اور رزق دیتا ہے من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہم نے رزق یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف نوٹ جس کے پاس زیادہ ہوگی اور مال کی کٹڑی یا بینک کے اندر ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو اس کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، اس کا مال اولاد سارے اسباب یہ ساری چیزیں یہ رزق ہے۔ اب اس کے پاس کس کو اللہ کتنا دیتا ہے؟ ایک بندہ ہے اس کو اللہ دے تو ڈھیر سارا رقم خالی بیچارہ گن رہا ہے، کاؤنٹنگ کر رہا ہے کہ میرے اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پڑے ہیں، فلاں اکاؤنٹ کے اندر اتنے پڑے ہیں، فلاں میں اتنے پلاٹ لیے ہیں، گن کے اندر چلا جاتا ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ ایک غریب آدمی بیچارہ وہ صبح بھی سیر ہو کے کھاتا ہے، دوپہر کو سیر ہو کے کھاتا ہے، شام کو سیر، نہ کسی چیز کی فکر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، اس کو اللہ نے بیماریاں دی۔ یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، کس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ المؤمنون، کہ نہیں بنانا چاہیے ایمان والوں کو الکافرین کافروں کو اولیاء دوست نہیں بنانا چاہیے من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کے۔ یہ قلبی تعلق ہوتا ہے
کہ وہ بندہ مومن کا مومن کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں. صحبت صالح ہونا. جب نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہمارے اندر نیکی جیسے نیکی کو کھینچتی ہے, گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے, ایسی برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا برائی آئے گی, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا اچھائی آئے گی. اچھی محفل کو اختیار کریں گے تو اچھے کام کرنے کو دل کرے گا, بری محفل کو اختیار کریں گے تو برے کام کرنے کو دل کرے گا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. یہی نہیں, اللہ نے دیگر مقامات میں فرمایا پیچھے بلند کا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے میرا محبوب, آپ سے یہود نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو لوٹا کے حتى تتبع ملتهم, پھر ان کا رستہ اس کے اوپر آپ چلنے لگ پڑے تب راضی ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے راضی نہیں ہونا. جتنے بھی کفار کے جھنڈے ہیں انہوں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک ہم ان کے بالکل نیچے نہ لگ جائیں, ان کی ساری باتیں ماننا شروع کر دیں. ایک بات. دوسری فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ایمان والو, تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ, وہ تمہارے دوست نہیں, آپس میں دوست ہیں. اور الکفر ملت واحدہ, کفر ملت واحدہ ہے. یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے انہیں آپ دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے مقابلے کے اندر. فمن یفعل, جس شخص نے ایسا کیا, فلیس من اللہ فی شیء, اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے الا ان تتقوا منهم تقوا, سوائے اس کے کہ وہ ان سے ڈرتا رہے یا ان کے ذریعے چیزیں اختیار کرتا رہے. ويحذركم الله نفسه, اور اللہ جل شانہ کی ذات تمہیں ڈرا رہی ہے. نفسه اپنے آپ سے, اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں. اور اللہ کا ڈرانا کیسے ہے؟ جیسے ماں اپنے بیٹے کو ڈراتی ہے, بیٹا یہ نہ کرنا ایسا ہو جائے گا. باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے, الزام ہوتا ہے کوئی پاک مثلا کہ میں آگ سے بچانے کے لیے یہ نہ کروں, یہ ہو جائے گا. تو اللہ کا ڈرانا بھی اپنے مخلوق کو ایسے ہی ہے کہ تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو اس سے اللہ ڈرا رہے ہیں حذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مصیر جو جائے پناہ ہے, لوٹنے کی جگہ ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب آپ کہہ دیں ان تخفوا ما فی صدورکم, اگر تم چھپا لو ما فی صدورکم, جو تمہارے سینوں میں ہے, تمہارے دلوں کے اندر ہے, تو تم یا تم اسے ظاہر کر دو, یا اللہ جانتے ہیں میرے دل کے اندر کیا ہے, اللہ کو معلوم ہے. ہم کوئی کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے, اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا محبوب آپ اس کو بتا دیں کہ دلوں کے اندر چھپا کے رکھو یا ظاہر کر کے رکھو, اللہ کو معلوم ہے. اور یہ صرف بات چھوٹی سی بات ہے, اللہ کو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں, ہر ایک چیز کو جاننے والا. یہ کیا چیز ہے کہ ایک دل ہے, چھوٹا سا دل جو اللہ نے بنایا, اس کے اندر جو بات چھپی ہے یا ظاہر اس کو اللہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اور یہی بات نہیں صرف اللہ جانتے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے, اللہ قادر ہے. تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. پھر آخری آیت یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, یوم جس دن تجد تو پائے گا کل نفس, ہر نفس ما عملت, جو اس نے کام کیا ہے, من خیر بھلا کام کیا ہے, محضرا وہ اپنے سامنے پائے گا. جس دن لوگوں کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, پر اس دن دیکھ لے گا ہر بندہ اس نے جو چھوٹا سا بھی کام کیا ہوگا, خیر اچھا کام کیا اس کو بھی دیکھ لے گا. اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس نے برا کام کیا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا. یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جو بھی اس نے اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا, وما عملت من سوء, اور جو اس نے برا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. وما عملت, جو اس نے کام کیا ہوگا من سوء, گناہ میں سے کوئی کام برا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. تبتو چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کہ تیرے اور اس اعمال نامے کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ڈال دیا ہے. یہ بندہ کہے گا کہ کاش یہ اعمال نامہ میں دیکھوں ہی نہیں, اتنا اللہ اس کو دور کر دیں. اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جب بندہ اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, تو یہ کیسی کتاب تیار کی ہے کہ لا یغادر صغیرہ, اس کے اندر اللہ تو نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی, بڑی بھی نہیں چھوڑی, الا احصاها, ہر چیز کو تو نے اس کے اندر گن کے رکھ دیا. جب بندہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے ہاں, اور ہر ایک کی کیفیت لکھی ہوگی کہ اس نے فلاں موقع کے اوپر فلاں کیا. جب بندہ اعمال نامے کو دیکھے گا تو اس کے اندر نہ کرنے کی ضرورت نہیں, زبان تو چلتی رہے گی نا. قیامت والے دن بھی یہ زبان کیا کرے گی, یہ جھگڑالو ہے, کہے گی اللہ یہ بھی میں نے نہیں کیا, یہ بھی اللہ کہیں گے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اس کو الیوم نختم علی افواہہم, زبان کو تالا لگا دیا جائے گا.
کیونکہ یہ بات نہیں آتی تو اس میں تالا لگا دیجیے، اللہ تالا لگا دیں گے، صرف پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ اس نے ہم سے یہ کام کیا تھا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے اندر فاصلہ ڈال دے، یہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ تمہیں تنبیہ کرتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ جل شانہ رؤوف محبت کرنے والے ہیں بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ پہلے بات کی ہے کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو ہر قدم کے اوپر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں ڈھیل نہیں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہے، اور اللہ جل شانہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، اور معاف کرنے والے یہ اللہ کی محبت کا نظارہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی عنایات مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور